میں یہ بات کیسے کہہ دوں کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ میں یہ بات کیسے کہہ دوں کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ میں کلام رب کا حافظ، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ میں یہ بات کیسے کہہ دوں کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ میں یہ بات کیسے کہہ دوں کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ میں کلام رب کا حافظ، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، اللہ کا شکر ہے کہ آج تختی نمبر 1 حروف مفردات امید ہے کہ مکمل ہو جائیں۔ آج حروف مفردات کا ایک اعتبار سے ضمیمہ پیش کیا جائے گا کہ جو چیزیں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، کوئی آدمی پورا سبق دیکھے نہ دیکھے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بورڈ پہ آ جائے تو اس کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے 3 کیٹیگری میں نے بتائی تھی آپ کو حروف مفردات کی۔ وہ 3 کیٹیگری میں الگ الگ لکھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ کوئی حرف چھوٹ جائے تو بتا دینا۔ یہ 3 درجے ہیں حروف کے۔ یہ ہیں پر حروف، یہ ہیں مشترک حروف، یہ ہیں باریک حروف۔ پر حروف 7 ہیں، مشترک حروف 3 ہیں، باریک حروف 19 ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 اور 7، 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ٹھیک ہے، یہ چیز سبق میں آ چکی ہے، لیکن اس طریقے سے اب اور آسان ہو جائے گا ان کو الگ الگ کرنا کا خاص خیال رکھیں۔ پر حروف جو ہے یہ تو ہر حال میں پر ہوں گے، مشترک حروف جو ہیں یہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ یوں سمجھ لو آپ ٹماٹر کی طرح ہر سبزی میں فٹ ہو جاتے ہیں، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پر حرف کے بعد آتے ہیں تو جیسے الف ہے، پر پڑھا جائے گا، باریک کے بعد آئے گا، باریک پڑھا جائے گا، اور دوسرے دو حروف کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یہ جو باریک حروف ہیں یہ ہر حال میں باریک پڑھے جائیں گے، پر حروف ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، پر حروف ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ البتہ کل ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی، مفردات میں کسی حرف کے آخر، لیکن صاد اور ضاد ان دو کے آخر میں دال ساکن ہے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کچھ قاری صاحب جی پر حروف کے مراتب بتائیں۔ پر حروف کے مراتب تو میں چاہ رہا تھا کہ آگے چل کے بتائیں، کیونکہ ابھی فوراً سمجھنا تھوڑا مشکل بھی ہے۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ پر حروف کے 5 مراتب ہیں۔ کتنے مراتب ہیں؟ تفخیم کے 5 مراتب ہیں۔ حروف مفخم جو ہیں بھاری حروف ہیں، بھاری برکم حروف ہیں، بہت قوی حروف ہیں، اور پر اور موٹے پڑے جانے والے حروف۔ ان میں 4 حروف تو ایسے ہیں جن میں صفات اقوا ہیں، صفات اقوا ہیں، ط ضاد ظ اور ضاد۔ صاد جو ہے، صاد یہ ان میں صاد قوی حروف میں سے ہے، اور خا جو ہے وہ متوسط میں سے ہے۔ 7 حروف میں سے ایک خا ہے جو متوسط صفت جس میں پائی جاتی ہے، باقی تو قوی صفات والے حروف ہیں، بھاری برکم حروف ہیں۔ اب اس میں مراتب یہ ہیں کہ اعلی درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو، یعنی الف مدہ ہو، یعنی جیسے یہ سب سے زیادہ پر ہوگا۔ دوسرے درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ کے اوپر فقط زبر ہو، جیسے خلق، خا کے اوپر بھی زبر ہے، قاف پہ بھی زبر ہے، دونوں حرف جو ہیں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یہ دوسرے درجے کا پر ہوا۔ تیسرے درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ کے اوپر پیش ہو، جیسے محیط، برق، یہ طا پہ پیش ہے، قاف پہ پیش ہے، تو تیسرے درجے کا پر کب ہوگا؟ جب حرف مستعلیہ پہ پیش ہوگا۔ چوتھے درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ ساکن ہو، جب حرف مستعلیہ یضرب، یہ ضاد ساکن ہے تو یہ چوتھے درجے کا پر ہوگا، چوتھے درجے کی تفخیم ہوگی۔ 5ویں درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ کے نیچے زیر ہو، حرف مستعلیہ کے نیچے جیسے ظل قرطاس، قاف کے نیچے زیر اور ظا کے نیچے زیر، یہ 5ویں درجے کا پر ہوا۔
تو یہ پر حروف ہیں، ایک مرتبہ ادا کر لو. خو، سود، بود، غین، قاف. اور حروف کے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ آج ہم نے ادا کروا لیے. اب یہ تو کیفیت کے اعتبار سے تھا. اب آپ دیکھیں 3 ہی مراتب ہیں کشش کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ کشش کے اعتبار سے بھی میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا، لیکن نقشہ بن جائے گا اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کشش کے اعتبار سے بھی 3 مرتبے ہیں. کتنے مرتبے ہیں؟ جن حروف کو نہیں کھینچیں گے کیا کریں گے؟ وہ یہ ہیں. کون سے؟ الف اور حمزہ. کتنے ہوئے؟ 2. جن حروف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جن میں الف مدہ پایا جاتا ہے. بولتے جاؤ آہستہ آہستہ. ہاں، اب یہاں پر باریک کی بات نہیں ہے، یہاں کشش کی بات ہے حروف مفردات کے اندر. یہ نہیں کہ آپ سوچو کہ مرکبات کی بات ہے، یہ مفردات کی بات ہے. 12 حروف ہونے چاہیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12. 12 حروف ایسے ہیں جو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. 2 حروف ایسے ہیں جو بالکل نہیں کھینچیں گے. نہ الف میں کوئی حرف مد ہے، نہ حمزہ میں کوئی حرف مد ہے. حرف مد کیا ہے؟ مد اصلی. الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان کو کہتے ہیں مد اصلی. مد طبعی بھی کہتے ہیں اور مد ذاتی بھی کہتے ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ سبق. اب یہ حروف ہیں جن میں مد اصلی پایا جا رہا ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ اب اسی مد اصلی میں، اسی جو ہے مد اصلی کے اندر جب کوئی اور حرف ساکن ہو تو پھر وہ مد فرعی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ہاں، اس کے 15 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ بولو. شاباش شاباش. پندرہ ہونے چاہیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15. یہ کشش کے اعتبار سے. یہ کیوں میں دوبارہ اس چیز کو لایا کہ بعض مرتبہ استاد دھیان میں ہے اور وہ بالکل اس حساب سے پڑھاتا ہے، بعض مرتبہ دھیان نہیں ہے تو با کو پتہ نہیں 3 الف کے برابر کھینچ جائے اور جیم کو بالکل نہ کھینچے. جیم، صاد، بود. تو یہاں اچھی طرح کھینچ کے بچے کو ابھی سے عادت بنانی ہے بچے کی کہ بچہ جو ہے
وہ اچھی طریقے سے حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے پڑھنے والا بن جائے۔ حروف مفردات کے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ حروف مفردات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مخارج اور صفات لازمہ پہ عمل ہوتا ہے اگر حروف مفردات صحیح ہو جائیں۔ اگر ہم نے مفردات میں کسی حرف کو صحیح نہ کروایا تو ظاہر ہے مرکبات میں اس کا صحیح ہونا بڑا مشکل ہے۔ وہاں جملے کے اندر حروف ہوں گے 5 حروف 6 حروف 4 حروف، وہاں اس کو ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ طالب علم کا حرف پہلے ہم نے اکیلا ہی درست کروانا ہے، وہ مخرج کے ساتھ ہوں اور صفات کے ساتھ ادا ہو۔ بچے کو صفات تو نہیں بتانی ہے لیکن اس کو ادائیگی کروانی ہے۔ جس طرح یہ 5 مراتب ابھی بتائے، یہ چھوٹے بچوں کو 5 مراتب تو نہیں بتانے ہیں۔ جب بچہ آگے جائے گا، حفظ کے اندر جائے گا، کچھ پارے ہو جائیں گے، تب کا یہ سبق ہے۔ لیکن اس کو اتنا تو بتایا جائے کہ کون سے حروف پر ہیں اور ان کو پر کرا کے جو ہے وہ مشق کروائی جائے اس طرح کی۔ اگر بچے کے حروف یہاں صحیح نہیں ہیں، آگے چل کر اس کو بہت دقت ہوگی۔ تو حروف جو ہیں حروف مفردات یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں صفات لازمہ پہ عمل ہوتا ہے اور قرآن کریم میں حروف کی غلطی نہیں آتی اگر یہاں حروف ہمارے درست ہو جائیں۔ پھر اعراب کا معاملہ رہ جاتا ہے، پھر قواعد کا معاملہ رہ جاتا ہے، اظہار کا، اخفاء کا، مدود کا اور باقی چیزوں کا۔ حرف کی غلطی نہیں آئے گی۔ پھر بچہ قاف کی جگہ کاف نہیں پڑھے گا، صاد کی جگہ سین نہیں پڑھے گا، ذال کی جگہ وا نہیں پڑھے گا، بود کی جگہ وا اور ذال نہیں پڑھے گا، تا کی جگہ سین نہیں پڑھے گا، ایک حرف کی جگہ دوسرا نہیں پڑھے گا، اس کو اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ وقت ہمارا لگا ابتدائی اس سبق میں، اور اکثر اساتذہ اکثر مشفق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تمام عالم کے اساتذہ کو جو ہے وہ اجر جزیل عنایت فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے استاذ اور قرآن کریم کے استاذ، اور میں اور آپ ایک چیز کا فخر کریں کہ الحمدللہ وہ نصاب، جس نصاب کو مرتب کیا حق تعالی نے، جس نصاب کے سب سے پہلے معلم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں اور آپ اس نصاب کے متعلم اور معلم کہلانے کے قابل ہوئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو بعض اساتذہ شفقت کے طور پہ بچے کو آگے نکال دیتے ہیں کہ بچہ تنگ پڑ جائے گا، بددل ہو جائے گا، آگے نکال دیتے ہیں۔ نہیں، بچے کو سمجھایا جائے، اس کی اہمیت سمجھائی جائے، اور جب تک حروف جو ہے مفردات بالکل درست نہ ہو جائیں اس وقت تک بچے کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ میں کہتا ہوں جیسے قاعدہ ہی لے لو، پورے قاعدے کا پڑھنا ایک طرف اور حروف مفردات کو درست کرانا ایک طرف، اتنا اہمیت کا یہ حامل ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حروف مفردات کتنے ہیں؟ زور سے بولو۔ 30 ہیں، دونوں یا کی آواز یکساں ہے، ایک جیسی ہے، اس لیے ان کو 29 شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پر حروف کتنے ہیں؟ مشترک حروف کتنے ہیں؟ باریک حروف کتنے ہیں؟ حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4۔ زور سے بولو۔ کشش کے اعتبار سے جن حروف کو بالکل نہیں کھینچیں گے حروف مفردات میں وہ کتنے ہیں؟ جن کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے وہ کتنے ہیں؟ جن کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے وہ کتنے ہیں؟ جو حروف ہم شکل ہیں، ایک ہی شکل جیسے ہیں، ان کو کون سی چیز جدا کرتی ہے؟ بعض حروف جو بغیر نقطے کے ہیں ان کو کس طرح پہچانا جائے؟ بچہ کس طرح پہچانے گا؟ کس چیز سے پہچانے گا؟ زور سے بولو۔ شکل سے پہچانے گا۔ اور جو حروف نقطے والے ہیں ان کو کس چیز سے پہچانے گا؟
بعض حروف ایسے ہیں جو ہم شکل ہیں، ایک پہ نقطہ ہے ایک پہ نہیں ہے، تو اس کو بھی کس چیز سے پہچانیں گے؟ نقطوں سے۔ تفخیم کے کتنے مراتب ہیں؟ اعلی درجہ کا پر کب ہوگا؟ زور سے۔ ہاں، حرف مستعلیہ یعنی الف مدہ ہو رہا ہو۔ دوسرے درجے کا پر کب ہوگا؟ جب حرف مستعلیہ کے اوپر زبر ہو۔ تیسرے درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ کے اوپر پیش ہو۔ چوتھے درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ ساکن ہو، اور پانچویں درجے کا پر اس وقت ہوگا جب حرف مستعلیہ کے نیچے زیر ہو۔ چلو اللہ